زائرین کرام، جس حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، ارشاد فرماتے ہیں من صلی فی مسجد السہلہ رکعتین زاد اللہ فی عمرہ سنتین، اگر کوئی مسجد سہلہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی عمر میں 2 سال کا اضافہ کر دیتا ہے۔ زائرین، ہم خوش نصیب ہیں، مسجد سہلہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے اذن دخول پڑھا اور مسجد کے اندر آ گئے اور مقام انبیاء و صالحین پر ہم نے نماز جماعت قائم کی۔ اللہ آپ کی تمام نماز، زیارت اور اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہماری خوش نصیبی ہے، مسجد سہلہ بہت ہی عظیم مسجدوں میں سے ایک ہے۔ کہتے ہیں مسجد کوفہ کے بعد سب سے زیادہ جس مسجد کو فضیلت حاصل ہے وہ یہی مسجد ہے، مسجد سہلہ۔ امام امیر المومنین السلام نے فرمایا تھا اپنے وقت میں کہ 4 کوفے میں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کوفے میں 4 بہت زیادہ مقدس مقامات ہیں، جن میں سے ایک مقام امام نے فرمایا کہ جہاں پر مسجد سہلہ تعمیر کی گئی۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ کوفے میں 4 بہت ہی مقدس مقام ہیں، ان میں سے ایک مسجد سہلہ ہے۔ ہم یہاں پر آئے ہیں زائرین، مسجد سہلہ کی بہت زیادہ فضیلت۔ ایک روایت ابو بصیر کی آپ کی خدمت میں پیش کروں، عرض کروں۔ ابو بصیر چھٹے امام کی خدمت میں حاضر تھے۔ چھٹے امام نے فرمایا، دیکھیں ایک ہی حدیث کے اندر میں اختصار کرتے ہوئے بیان کروں گا چونکہ باقی اعمال بھی انجام دینے ہیں۔ چھٹے امام نے فرمایا ابو بصیر سے کہ ابو بصیر، یہ مسجد سہلہ جو ہے یہ جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب ادریس علیہ السلام کا گھر ہے، ان کا خانہ مبارک ہے۔ 2 نبیوں کا یہ گھر رہا ہے، 2 نبی یہاں پر رہا کرتے تھے حدیث کے اندر۔ پھر امام نے فرمایا کہ یہ جناب خضر علیہ السلام کا جائے ورود ہے، محل مسکن ہے، کہ جناب خضر علیہ السلام جو کہ زندہ ہے، کہتے ہیں امام نے فرمایا کہ وہ یہاں پر آتے اور جاتے ہیں۔ یہاں پر بہت سے مومنین ہیں جنہوں نے ملاقات کا شرف حاصل کیا، ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی خوش نصیب ہو کہ جناب خضر کی زیارت نصیب ہو، جناب خضر مومنین سے مصافحہ بھی کرتے ہیں جان گرامی۔ پھر امام نے فرمایا کہ جب ہمارے قائم آل محمد کا ظہور ہوگا تو یہیں پر اپنے خانوادے کے ہمراہ مقیم ہوں گے، یہیں پر ٹھہریں گے، یہیں پر وہ سکونت پذیر ہوں گے۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ ہماری آخری حجت جب ظہور کریں گی تو وہ اپنے خانوادے کے ساتھ یہیں پر رہیں گے، یہ امام زمانہ کا ہونے والا گھر ہے۔ پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ اس مسجد کے اندر ایک پتھر ہے، ایک ایسا پتھر ہے کہ جس میں تمام نبیوں کی صورت نقش ہے، لیکن وہ پتھر کہاں ہے نہیں معلوم ہے کہاں پر ہے، لیکن حدیث کے اندر یہ ہے، ابو بصیر کی حدیث میں پتھر ہے جس میں تمام انبیاء کی صورتیں، ان کے چہرے کے جو نقش ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر منقوش ہے، اس پتھر کے اوپر۔ پھر امام نے فرمایا اگر کوئی اس مسجد سہلہ میں آ کر قیام کرتا ہے تو گویا وہ ایسے ہی ہے، یعنی یہاں پر جو ٹھہرتا ہے، دیکھیں حدیث کا جملہ کہا، وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ رسول خدا کے ساتھ ان کے خیمے میں بیٹھا ہو، جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ ایسے ہی ہے جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کوئی اگر آ کر بیٹھتا ہے تو گویا وہ ایسے ہے جیسے وہ رسول کے ہمراہ ان کے ساتھ۔ ہمیں تو یہ شرف نہیں ملا کہ رسول کا زمانہ دیکھتے، رسول کے ساتھ بیٹھتے، لیکن رسول کے ساتھ جو بیٹھنے کا ثواب ہے نا وہ یہاں پر آ کر بیٹھنے کا ثواب ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا، پھر امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بغیر ذکر و تلاوت کے یہاں پر بیٹھتا ہے نا تو وہ بھی عبادت ہے۔ پھر امام کہتے ہیں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا، کوئی وصی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے یہاں پر نماز نہ پڑھی ہو۔ یہ مقام انبیاء و صالحین ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں کے لیے ملتا ہے کہ تمام انبیاء اور صالحین نے نماز پڑھی ہے، ہر نبی نے، ہر وصی نے، ہر رسول نے اس جگہ پر نماز پڑھی۔ ہم لوگ خوش نصیب ہے کہ یہاں پر ہم لوگوں نے نماز جماعت قائم کی اور یہاں کی نماز بھی پڑھی۔ عزیزان گرامی، پھر ابو بصیر کہتے ہیں مولا، سوال کرتے ہیں مولا کیا واقعاً جب امام ظہور کریں، آخری حجت ظہور کریں گے تو ان کا یہ گھر ہوگا؟ جبکہ حدیث میں مولا نے بیان کر دیا تھا ہمارے قائم کا ہونے والا گھر ہے۔ پھر سوال کیا، یعنی استعجاب، یعنی سوالیہ انداز میں پوچھا کیا قائم آل محمد کا یہ ہونے والا گھر؟ اب دیکھیے مسجد سہلہ کی کیا فضیلت۔ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ جی بالکل، چونکہ یہ اتنا مقدس مقام ہے، چونکہ یہ اتنا مقدس مقام ہے، اللہ چاہتا ہے ان کی آخری حجت یہیں پر مقیم ہو، وہ یہیں پر خانوادے کے ہمراہ رہیں اور یہیں پر وہ عبادت کریں، چونکہ اللہ چاہتا ہے ان کی آخری حجت یہاں پر عبادت کرے، لہذا یہ بہت افضل مقام ہے۔ عزیزان گرامی،
और सलवात पढ़ दें। एक और बुलंद सलवात। तो ज़ाहिरीन किराम, मस्जिद सहला में 7 मकामात हैं, 7 मकामात हैं। एक मकाम अंबिया व सालिहीन, एक मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम, एक मकाम जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम और एक मकाम जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम। जनाब इदरीस जहाँ पे रहा करते थे, वो कपड़े वगैरह की जो बुनाई होती है, उन्होंने ही इस इल्म को ईजाद किया था। वो यहाँ पर थे, चूँकि अंबिया अलैहिस्सलाम मामूर थे, उन्होंने ज़िंदगी जीने के जो राह होती है, रास्ते, उन्होंने बताया कि कैसे इंसान, तो वो कपड़ा वगैरह जो है बहरहाल यहाँ पर लिखा भी हुआ, बयान भी किया जाता है। जनाब इदरीसलाम यहीं पर रहा करते थे। और यहाँ पर मकाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है, और मकाम इमाम ज़माना है, और एक और मकाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। ये 7 मकामात इंशाअल्लाह हर जगह। यहाँ तो हमने मकाम अंबिया सालिहीन पर हमने नमाज और दुआ पढ़ ली है, सारे मकामात पर जाएंगे, वहाँ नमाज़ें पढ़ेंगे। जो सबसे अफजल मकाम है 7 मकामात में, सबसे अफजल मकाम वो मकाम इमाम जाफ़र सादिक़ है, जो वसत मस्जिद, दरमियाने मस्जिद में है, कि वहाँ पर अगर कोई सिद्क़ दिल के साथ नमाज पढ़ के जो भी दुआ मांगेगा, उसकी दुआ मुस्तजाब होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। रिवायत है, बशार मुकारी की रिवायत है कि छठे इमाम कूफे में आए थे, और आने के बाद जो है एक खैमे में तशरीफ़ फरमा थे। बशार मुकारी जो है रास्ते से गुजर रहे थे और इमाम की खिदमत में आना चाह रहे थे। उन्होंने देखा कि एक खातून जो जा रही थी, हाथ में सामान वगैरह था, उसका सामान गिर गया। तो उसने एक जुमला कहा, लान अल्लाह कातिली का या फ़ातिमा, है फ़ातिमा ज़हरा, आपके कातिलों पर अल्लाह लानत करे। तो सिपाहियों ने जब सुना इस तरह से, तो उसको उसके सर पे ताज़ाने मार रहे थे, कुछ पे मारते हुए उसको ज़िंदान ले गए। तो उन्होंने जब ये कैफियत देखी और इमाम के पास आए, इमाम खुरमे खा रहे, खजूरें तनाउल कर रहे थे। इमाम ने कहा, आओ बशार, आ जाओ, खजूरें खाओ। का मौला दिल नहीं, हाँ परेशान हाल नज़र आ रही, क्या बात है? तो बशार कहते हैं कि मौला बस दिल नहीं हो रहा है। कहा क्या बात है? कहा कि मौला बस ऐसा ऐसे मैं रास्ते से आ रहा था, देखा एक खातून जो शहजादी ज़हरा के कातिलों पे लानत कर रही थी, उसे जालिम जो सिपाही थे वो मारते हुए जिंदान की तरफ ले कर गए। रिवायत का जुमला, इमाम जो खजूरें खा रहे थे वो रख दी उन्होंने। उसके बाद कहा चलो मेरे साथ उठो। जो साथ में असाब थे, कहा मेरे साथ चलो। आप बताइए कि छठे इमाम हुज्जत खुदा थे, वहीं बैठ कर दुआ जो भी करते वो अल्लाह दुआ मुस्तजाब करता। अल्लाह की हुज्जत की दुआ कभी खुदा रद्द कर सकता है? इमाम कहे सबको लिया, कहा मेरे साथ चलो। खैमे से निकले, सबको लिया मस्जिद सहला में, इसी मस्जिद में आए, वसत मस्जिद में बैठ गए। इमाम ने नमाज पढ़ी और नमाज में हाथों को उठाया, सजदे में भी दुआ पढ़ी और हाथों को उठाया और दुआ कर रखा। इतना रोए इमाम कि उनके आंसुओं से रीश मुबारक तर हो गई थी। और उसके बाद जो है दुआ के लिए जब हाथ उठाए थे, उसके बाद एक मरतबा मुतवज्जे हुए लोगों की तरफ और कहा कि उस औरत को आज़ाद कर दिया गया है। देखिए इमाम चाहते तो वहाँ दुआ करते, लेकिन यहाँ पर आए, 2 रकात नमाज पढ़ी और दुआ करके फिर बताया कि देखो जो भी क़यामत तक आने वाले शिया जो भी आएंगे, उनके लिए ये मशाले राह है कि यहाँ पर जो भी सिद्क़ के दिल के साथ नमाज पढ़ेगा, दुआ करेगा, उसकी तमाम हाजतें कबूल होगी। आइए ज़ाहिरीन एक एक मकाम पर चलते हैं और वहाँ पर इंशाअल्लाह 2-2 रकात नमाज पढ़ेंगे और दुआएं करेंगे। और सारे ज़ाहिरीन जो भी दुआएं हाजतें हैं उनके लिए इंशाअल्लाह आखिर में सबके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह सब ज़ियारत और आमाल नमाज कबूल फरमाए। बेहक़्क़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।